السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے دیوانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں، اولیاء کرام کے فدائیوں، آئیے گفت و شنید سے قبل ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، صدق اللہ المولانا العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے ارشاد فرماتا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وہ بہت بڑا عظیم ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ والدین کے متعلق قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بندے کو ہدایت کی گئی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس میں پہاڑ کی بلندی بھی ہے، جس میں چشمے کے آبشار بھی ہیں، جس میں سمندر کی طغیانی بھی ہے، جس میں پھولوں کی خوشبو بھی ہے، جس میں گلشن کے بلبل کی چہک بھی ہے۔ حد تو یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں وہ ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت بھی ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں جس کا سب سے زیادہ حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اگر کوئی زاہد، کوئی عابد، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی محقق، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر اگر ماں باپ کا چاہنے والا نہیں ہے، وہ خواہ کتنا بڑا عابد ہو، کتنا بڑا زاہد ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، کتنا بڑا پروفیسر ہو، کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، اگر وہ ماں باپ کا گستاخ ہے تو پروردگار عالم اس سے راضی نہیں ہے۔ جو باپ سے راضی نہیں ہے، جو ماں سے راضی نہیں ہے، پروردگار عالم خود فرماتا ہے میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس کی ریاضت قابل قبول نہیں ہے، اس کی عبادت تب قابل قبول ہو سکتی ہے جب اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی ماں کو یا اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھتا ہے، اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص کھڑے ہو گئے، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی شخص
माँ को दिन में 100 बार देखे मोहब्बत की नजर से, क्या उसे 100 हज का सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तारीखी जुमला इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बेटा 100 बार क्या अगर 1000 बार माँ को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह ताला उसके हज में, उसके सवाब में हज मकबूल का सवाब देगा, 100 बार देगा, 100 बार तो क्या 1000 बार उसे अता फरमाएगा। इससे मालूम ये हुआ माँ वो हस्ती है जिसको सिर्फ माँ की ममता या मोहब्बत से देखने वाला जब हज का सवाब पाता है, उसकी खिदमत करने वाला क्या नहीं पाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा माँ से मोहब्बत करता है और माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, मग़फ़िरत की दुआ खा उसके वालिदैन हयात से हो या हयात से न हो, अगर वो माँ की मोहब्बत में माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, तो परवरदिगार आलम के महबूब दाने ग़यूब आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार इरशाद फरमाते हैं, उसे 3 मर्तबा मिलेगा, यानी 3 उसको मरातिब मिलेंगे, 3 चीज उसे हासिल होगी। क्या क्या हासिल होगी? अगर कोई हर वक्त माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, खा उसके माँ बाप जिंदा हो या वो इंतकाल कर गए हो, सबसे पहली बात, अगर जब माँ बाप की मोहब्बत में माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके जिंदगी में उसकी उम्र को बढ़ा देता है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, उसके रिस्क में उसाते फरमा देता है, उसको उसकी रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। तीसरी बात यह है, परवरदिगार आलम राजी होता है जब वो बंदा, जब वो लड़का इंतकाल करेगा, माँ बाप की मग़फ़िरत करने वाला कल परवरदिगार आलम यानी उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा जो माँ बाप की मग़फ़िरत करता है। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ, जो माँ बाप की मोहब्बत में, जो माँ बाप की उल्फत में, जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उन्हें उफ तक नहीं कहते हैं, वो बंदा बड़ा कामयाब बंदा है। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस जमाने की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम एक बार परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मौला तेरे दीन को फैलाने के लिए, तेरे दीन की तबलीग के लिए मुझे तो बहुत दूर जाना है, तेरा हुक्म है कि फलां जगह जाना है, लेकिन मेरे पास कोई सवारी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी सवारी नहीं है, मैं इतने दूर तक तेरे दीन के खातिर कैसे जा सकता हूँ। परवरदिगार आलम ने कहा, ए मूसा जाओ, उस पहाड़ के करीब चले जाओ, पहाड़ के खो में जाओ, पहाड़ के गार में जाओ, देखो वहाँ पर एक मखसूस बंदा है, उस बंदे के करीब जाओ और जाकर मेरा नाम लेना और मेरे बारे में कहना और कहना कि मैं दीन इस्लाम के खातिर परवरदिगार आलम के हुक्म को पहुंचाने के लिए मेरे पास कोई सवारी नहीं, कोई सवारी मुहैया कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, उस पहाड़ की तरफ जाते हैं, पहाड़ और बयाबान के पास जाते हैं। जाने के बाद क्या देखते हैं, पहाड़ के गार में एक शख्स महवे इबादत में मशगूल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ जाकर ठहरते हैं। जब वो शख्स इबादत और रियाजत से जब फारिग हो जाता है तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मुझे फला जगह दीन इस्लाम के खातिर जाना है, तबलीग के खातिर जाना है, तो मेरे पास कोई सवारी नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई सवारी है तो दो, मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है कि तुम कोई सवारी मुहैया कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात, इस गुफ्तगू को सुनने के बाद वो बंदा जो रियाजत में मशगूल था गार से बाहर आता है, आने के बाद आसमान की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है तो एक बादल उड़ता हुआ जा रहा था, उसको उंगली के इशारे से नीचे लाता है, वो बादल नीचे आ जाता है। जैसे नीचे आता है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखकर हैरत में पड़ जाते हैं, बंदा है ऐसा कि उड़ते हुए बादल को जमीन पर ले आता है। तो हुक्म देता है वो बंदा, कहता है बादल बता तो सही तुझे कहाँ जाना है, तुझे कहाँ जाना है। बादल कहता है मुझे फला जगह बरसना है। तो वो बंदा कहता है जिससे कोई काम नहीं है, मुझे फला जगह की सवारी चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फला जगह की सवारी चाहिए। फिर एक बादल उड़ता हुआ आता है, वो बंदा उस बादल को फिर इशारा करता है, उंगली का इशारा करता है, फिर वो बादल जमीन पे आ जाता है। जैसे आता है मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। फिर वो बंदा बादल से कहता है, बादल सुन, ये मूसा अलैहिस्सलाम है, ये कलीमुल्लाह है, ये अल्लाह के नबी है, इनको इस तरह से लेकर जाना जिस तरह गुलाब अपने शिकम में खुशबू रखती है, इसी तरह तू इनकी सवारी है, ये तेरे ऊपर सवार होंगे, इसको इस तरह से लेकर
جانا جس طرح تو ایک محبت سے کسی کو لے کر جاتا ہے، جس طرح تو بادل پانی کو لے کر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہ سوار ہو جاتے ہیں، جیسے سوار ہو کر جاتے ہیں وہ آسمان کی طرف وہ بادل اڑتا ہے، اڑتے ہوئے جاتا ہے۔ اس دور میں جہاز، ہوائی جہاز ہے، اس دور میں بہت سارا ذریعہ ہے، دور دور تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن وہ ایسا دور تھا جس وقت ہوائی جہاز نہیں تھا، جس وقت کوئی سواری کا کوئی خاص سامان مہیا نہیں تھا۔ اس وقت وہ بندہ بادل کو زمین پہ اتار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوار کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں سوار ہو کر، جا کر فلاں جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں تو کلیم اللہ ہوں، میں تو تیرا نبی ہوں، بتا وہ کون نبی ہے جو میرے لیے سواری مہیا کر دیا؟ وہ کون ہے؟ وہ کون تیرا خاص بندہ ہے جو میرے لیے سواری مہیا کر دیا؟ تو پروردگار عالم کہتا ہے اے موسیٰ وہ نبی نہیں ہے، وہ تیری امت میں سے ہے، وہ میرا مخصوص بندہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پوچھتے ہیں جب وہ میری امت میں سے ہے، تیرا مخصوص بندہ ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اڑتے ہوئے بادل کو زمین پہ اتار دیتا ہے اور وہ میرے لیے سواری بنا دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی ماں کی طاقت ہے، اس کی ماں کی دعا اس کے پیچھے ہے۔ سن موسیٰ، جس وقت اس کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی، یہ وہ بیٹا تھا جو ماں کی خدمت کر کے ایک رات ماں رو رو کر عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، اس نے اپنی محبت، کوئی محبت مجھ سے کمی نہیں کی ہے، محبت میں اس نے میری خدمت کی ہے، اس نے میری خدمت کی ہے۔ اے مولا دیکھ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، ان کو غلام بنا دے، ان کی زیارت کرا دے، اس بیٹے کی زیارت کرا دے، اور میرا پروردگار عالم جب یہ میرا بیٹا مٹی کو پکڑے تو سونا بنا دے، اتنی طاقت دے دے، کیونکہ میری دعا اس بیٹے کے ساتھ میں ہے۔ اے موسیٰ اس بیٹے کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تو یہ میری اس ماں کی دعا کا کمال ہے، اس کی ماں نے دعا کی تھی، آج دیکھ اسی دعا کی وجہ سے یہ بادل کو تیرے لیے سواری بنا دیا ہے۔ صلاۃ اللہ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہ ماں ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے، یہ وہ باپ ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ اگر کسی نے باپ کو ناراض کیا تو سن لو وہ جنت کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور جس نے ماں کو ناراض کیا جنت میں کبھی جا نہیں سکتا۔ اپنے وقت کا مفتی ہو، اپنے وقت کا علامہ ہو، اپنے وقت کا ڈاکٹر ہو، اپنے وقت کا پروفیسر ہو، اگر اس سے ماں ناراض ہے تو سن لو پروردگار عالم بھی اس سے ناراض ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک پیر صاحب تھے گاؤں کے، اس پیر صاحب تھے، ان کا آخری وقت آیا، سارے گاؤں کے تمام مریدوں کو جمع کر کے پیر صاحب کہنے لگے میرے مریدوں سنو، ایک بات کرنا، میرے انتقال کے بعد مجھے جنت میں دفن کر دینا، مجھ سے وعدہ کرو۔ سارے مریدوں نے وعدہ کر لیا، ہاں آپ کے انتقال کے بعد آپ کو جنت میں دفن کریں گے۔ تو ہوا اتفاق ایسا ہوا، پیر صاحب انتقال کر گئے۔ پیر صاحب کے انتقال کے بعد مریدوں کو ہوش آیا کہ آپ ہمارے پیر صاحب سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں دفن کریں گے، لیکن جنت کہاں ہے دنیا میں؟ 2 دن ہو گیا، پیر صاحب کے لاش کو لے کر سارے مرید رو رہے ہیں کہ پیر صاحب کو جنت ملے تو پیر صاحب کو دفن کریں، سارے مرید رو رہے تھے۔ اسی گاؤں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے پورے گاؤں میں، پورا گاؤں ماتم کدا ہے، پورے گاؤں میں لوگ افسردہ ہیں، سبوں کا دل، سبوں کا چہرہ پسمردہ ہے، سب رو رہے ہیں۔ تو بزرگ نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اتنے میں وہ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہم پیر صاحب سے وعدہ کر لیے ہیں، پیر صاحب جس وقت حیات میں تھے، تو پیر صاحب جس وقت حیات میں تھے، پیر صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ جب میں انتقال کر جاؤں مجھے جنت میں دفن کرنا، لیکن ہے تو حیرت میں یہ ہے، ہم نے وعدہ تو کر لیا لیکن دنیا میں جنت نہیں ہے، ہم انہیں کہاں پر دفن کریں گے، انہیں کہاں پر دفن کریں گے؟ تو بزرگ نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح تمہارے پیر صاحب کے والدین کی قبر کہاں ہے، تو لے چلو مجھے۔ تو پیر صاحب کو اس بزرگ کو گاؤں کے لوگوں نے قبرستان دکھایا، دکھانے کے بعد کہا کہ یہ پیر صاحب کے والد کی قبر ہے، یہ والدہ کی قبر ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ سنو ان کے پیر کی طرف تمہارے پیر صاحب کو دفن کر دو، اس لیے کہ تمہارے پیر کی جنت کے ماں کے قدم کے نیچے ہے، یعنی تمہارے پیر صاحب کہنا یہ چاہتے تھے ان کی جنت میں دفن کرنا، مطلب ہے ان کے پاؤں
ماں کے قدم کے نیچے دفن کرنا تاکہ وہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب پیر صاحب ہو کر ماں کے قدم کے نیچے دفن ہونا چاہتے ہیں، یہ تم کیا ہو؟ تم تو ایک شرابی ہو، تم تو بے نمازی ہو، تم تو ماں کی خدمت نہیں کرتے ہو۔ جب پیر صاحب ہو کر ماں کے قدم کے نیچے دفن ہونا چاہتے ہیں، تمہیں بھی ضرورت اس بات کی ہے تو ماں کی عزت کیا کرو، ماں کا احترام کیا کرو، ماں سے محبت کرو۔ اگر تم لا کے عبادت کر لو، اگر ماں تم سے ناراض ہے تو سن لو تمہاری عبادت تمہیں مار دی جائے گی، تمہاری اجازت تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وبالوالدین احسانا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کیجئے۔ آج کا یہ دور ہے، آج ایک لڑکا جب گھر میں پیدا ہوتا ہے، باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے، خوشی کے مارے نہ جانے کتنا روپیہ لٹا دیتا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن وہی بیٹا جب تھوڑا پروان چڑھتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، دنیا کے ماحول میں اتر جاتا ہے، جب لڑکا جوان ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا ہے۔ یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب ماں کے قریب جاؤ اپنے پروں کو سمیٹ لو، جس طرح جب ایک پرندہ اڑتا ہے، جب اڑان بھرتا ہے تو اپنے پر کو پھیلا دیتا ہے، جب نیچے اترتا ہے تو پر کو سمیٹ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں بہترین مثال دیا گیا ہے، جب تم اپنے ماں کے قریب جاؤ تو پر کو سمیٹ لو، مطلب یہ ہے تم دنیا کے لیے تم مفتی ہو سکتے ہو، دنیا کے لیے علامہ ہو سکتے ہو، دنیا کے لیے ڈاکٹر ہو سکتے ہو، دنیا کے لیے انجینئر ہو سکتے ہو، دنیا کے لیے پروفیسر ہو سکتے ہو، دنیا کے لیے اہل تحقیق ہو سکتے ہو، دنیا کے لیے عقل و بینی ہو سکتے ہو، دنیا کے لیے تم منتری ہو سکتے ہو، تم دنیا کے لیے ہو۔ جب ماں کے پاس آؤ اس وقت تم مفتی نہیں ہو، اس وقت تم علامہ نہیں ہو، اس وقت تم ڈاکٹر نہیں ہو، اس وقت تم محقق نہیں ہو، اس وقت تم پروفیسر نہیں ہو، اس وقت تم انجینئر نہیں ہو، اس وقت تم بیٹے ہو بیٹے۔ اس لیے تم اپنے پروں کو سمیٹ لو، کہیں اگر تم بے ادبی ہو گئی تمہاری مفتی تمہارے منہ میں مار دی جائے گی، تمہاری ڈاکٹریت تمہارے منہ میں مار دی جائے گی۔ یہ وہ ماں ہے، اس کے پاس قریب سے بیٹھو، محبت سے بیٹھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی ماں کے قریب محبت سے بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت مدب سے بیٹھتا ہے، وہ جنت مدب سے بیٹھتا ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا ساری ڈگریاں باہر ہے، اور جب ماں کی محبت قریب آ جاتی ہے ساری چیزیں اوپر ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، ماں کی محبت قریب آ جاتی ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا وبالوالدین احسانا، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور میں آپ کو بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میری ماں، یا تو میں تیری خدمت کر سکتا ہوں، یا تو میں تیرا حق ادا کر سکتا ہوں، یا اللہ کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت بایزید بسطامی جب کہتے ہیں تو ان کی والدہ کہتی ہے، بیٹا میں چاہتی ہوں اگر تو رب سے راضی ہونا، رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جا تو اپنے رب کا حق ادا کر، میں تجھ کو اجازت دیتی ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک بیابان جنگل میں چلے جاتے ہیں، عبادت و ریاضت میں گزار دیتے ہیں۔ ایک بار بستان سے ان کا گزر ہوا، بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بستان سے گزر ہو رہا ہے، چلتا ہوں اپنی ماں سے ملاقات کر لوں۔ سرد رات تھی، ٹھنڈ سے سارے لوگ گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کی تہائی حصے میں حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر کے پاس آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے 12 سال سے ماں کی خدمت نہیں کیا ہوں، اس وقت ماں آرام کر رہی ہوگی، میں اگر اس کو اٹھاؤں گا تو میری ماں ناراض ہو جائے گی، یا تو اس کے آرام میں خلل پیدا ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی اٹھاتے رہی ہے، باہر سرد رات میں دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ جب نالے سے وضو کا پانی بہ کر باہر جاتا ہے، حضرت بایزید بسطامی سوچتے ہیں کہ میری ماں
تہجد کے لیے وضو کر رہی ہے، بایزید بسطامی دروازے کو دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، بسطامی بایزید رک جاؤ، میں وضو کر کے دروازہ کھولتی ہوں۔ اتنا سننا تھا، بایزید بسطامی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے میں 12 سال تک جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، سمندر کے کناروں میں رب کو تلاش کرتا رہا، میرا رب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے۔ میری ماں جو 12 سال تک بیٹے کو نہیں دیکھی، میرے دروازے کے آہٹ سے جب ماں پہچان لیتی ہے تو فوراً دروازہ کھولتی ہے اور ماں سے عرض کرتے، بایزید بسطامی میں 12 سال تک رب کو تلاش کیا، میں رب کو نہیں پایا، ماں تیرے قریب میں رب کو پاتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں رو کر عرض کرتے ہیں، اے مولا 12 سال تک میرا بیٹا تیری تلاش میں نکل گیا تھا، آج میں عرض کرتی ہوں مولا تو اس سے راضی ہو جا۔ آواز آتی ہے، بسطامی بایزید بسطامی کی ماں میں تیری وجہ سے میں بایزید سے راضی ہو گیا ہوں، میں بایزید کو قبول کرتا ہوں، میں اس سے راضی ہوں، اس لیے کہ تیری دعا جس میں شامل ہوتی ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا ماں کی دعا سے بندہ کامیاب ہوتا ہے، ماں کی دعا سے بندہ بہت بلند مقام پاتا ہے، ماں کی دعا سے بندہ بہت اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے ماں کو راضی کیا جائے، ماں باپ کو ناراض نہ کیا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کامیابی، چاہتے ہو کامران، چاہتے ہو آخرت میں، تم چاہتے ہو کہ تم آرام سے آخرت میں جنت میں آرام سے رہو یا آخرت کی زندگی اچھی ہو، تو ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ اس لیے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی عقل میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، وہ 10 بار پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اس وقت ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت جب تم چھوٹے تھے، جب تم بچے تھے، تمہاری عقل جب کم تھی، ایک چیز کو 10 بار پوچھتے تھے، اس وقت تمہاری ماں 10 بار بتاتی تھی بلا تاخیر بلا تفصیل۔ یہی بات ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے راضی رہو اور ماں باپ کو راضی رکھو۔ اگر تم ماں باپ سے ناراض رکھو گے، ماں باپ کو ناراض رکھو گے، کل قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے ماں باپ تم سے راضی رہے، تم ماں باپ کو خوش رکھو، اس لیے کہ ایک ماں 10 بچے کو پال لیتی ہے لیکن 10 بچے ایک ماں کو پال نہیں پاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت والدین کی توہین کی جائے گی، والدین کی عظمت پہ اچھالا جائے گا، والدین کی عزت کو گھٹایا جائے گا۔ اس لیے قرب قیامت جو والدین کی محبت، والدین سے محبت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، پروردگار عالم کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا سفیانہ مولانا محمد بن صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کریم کا ارشاد، بندہ نواز آج اس محفل میں والدین، عظمت والدین پہ میں نے جو بیان کیا ہے، اللہ ہم سبوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے باپ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو محبت سے پالتا ہے، پھر بڑا کرتا ہے، وہی بیٹا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی نے لکھا ہے جب بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو دور کر دیتا ہے، ان کے کپڑے سے نفرت کرتا ہے اور ان کے لباس سے نفرت کرتا ہے، ان کو اپنے قریب بیٹھانے سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس میں غلطی بھی ماں باپ کی کچھ ہے، غلطی تو نہیں، کچھ خامی رہ گئی ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بنانے سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دینا چاہیے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتانا چاہیے، اپنی عظمت کو بتانا چاہیے۔ اگر صرف ڈاکٹر آپ بناتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ضرورت ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر بنے، ساتھ میں تعلیم نبی ہو، ساتھ میں قرآن کی تعلیم ہو، وہ ڈاکٹر بھی بنتا جائے گا، ماں باپ کی عزت کرتا جائے گا۔ دیکھا گیا ہے جو بیٹا بغیر تعلیم رسول کے، بغیر تعلیم قرآن کے، بغیر سنت رسول کے صرف ڈاکٹر بنتا ہے، دیکھا گیا کہ وہ ماں باپ کی توہین کرتا ہے، ماں باپ کی عزت و عظمت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے جب بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، یہ بالکل یہ واقعہ ہے، اخباروں میں آیا ہے، ایک ماں باپ، بڑے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا، ماں باپ نے اسے اعلیٰ تعلیم دی، اعلیٰ تعلیم دینے کے بعد وہ بیٹا ڈاکٹر بن کر امریکہ میں نوکری کرتا ہے۔ نوکری کرنے کے بعد جب ماں باپ
بیٹے کی محبت سے تڑپ کر بیٹے کو فون کرتے ہیں، بیٹا آجا تو ہم تجھے ایک نظر بھر کے دیکھتے ہیں تو صحیح، آجا بیٹا۔ بیٹا کہتا ہے بہت مصروف ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا، جبکہ ماں کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ باپ فون کرتا ہے 10 بار، بیٹا آجا تیری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ بیٹا کہتا ہے مجھے وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، بہت بیزی ہوں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو خبر کی جاتی ہے، بیٹا وہاں سے آتا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، آتا ہے، آنے کے بعد ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، ایک دیہات کا رہنے والا تھا، لیکن اعلیٰ سوسائٹی پایا، لیکن نبی کی تعلیم نہیں پایا، رسول اللہ کی تعلیم نہیں پایا، رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کیا، قرآن کی تعلیم نہیں پایا، اعلیٰ سوسائٹی پر استعمال، اعلیٰ سوسائٹی مغربی تہذیب میں ڈھلنے والا آیا، دیکھا کہ گاؤں کے لوگ لنگی اور پنجابی پہنے ہوئے ہیں، یہ دیکھا کہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ تو ہمارا یہ تو جراثیم پھیلنے والی بات ہے، اسے بیماری پھیل جائے گی، گاؤں کے لوگوں سے دور ہونے لگا، بوٹ اور سوٹ کے ساتھ رہنے لگا۔ ماں کا جنازہ باہر آیا، لوگوں نے کہا کہ بیٹا کہاں، اس کو بلاؤ، تو بیٹا آتا ہے اجازت دینے کے لیے، جب اجازت دینے کے لیے آتا ہے تو وہ دور رہتا ہے، جوتا نہیں نکالتا ہے، گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ جوتا نکال لے، بیٹا کہتا ہے نہیں یہ بہت قیمتی جوتا ہے، اس کو باہر نکال دیا جائے، نکالو تو چوری ہو جائے گا۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ اب جنازے میں آتا ہے لیکن جوتے کی اس کی حفاظت رہتی ہے، ماں کی عزت کی حفاظت نہیں رہتی ہے، ماں کے جنازے کی بات نہیں ہے، اب وہ جوتا نہیں نکالتا ہے، جنازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بتاؤ تو صحیح، جب جنازہ پڑھ لیتا ہے اب کہتا ہے میرا فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، میرا پلین کا ٹائم ہو گیا، میں جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ وہ ماں کی قبر میں مٹی ڈالنے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہی ایک بچہ ہے، اسی گاؤں کا ایک بچہ ہے جو عالم دین بن کر نکلا ہے، جب اس کی ماں کے انتقال کی خبر سنتا ہے وہ تڑپ کر آتا ہے اور جنازے کو وہی نلاتا ہے، وہی کفناتا ہے، وہی جنازہ پڑھاتا ہے، وہی ماں کی قبر میں مٹی وہی ڈالتا ہے، مغفرت کے لیے دعا وہی کرتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر بناؤ تو صحیح ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے تعلیم رسول دے دو، اس سے پہلے تعلیم قرآن دے دو، اس سے پہلے عظمت والدین کی گھوٹی پلا دو، تاکہ جب وہ ڈاکٹر بنے ماں کی محبت اس کے دل میں رہے، ڈاکٹر بنے باپ کی محبت اس کے دل میں رہے، عظمت والدین اس کے دل میں رہے، حقوق والدین اس کے دل میں رہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب تک تم ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے دنیا میں تم مارے جاؤ گے، قیامت میں تم پکڑے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو ماں باپ کی عزت و عظمت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سبوں کو ماں کی عزت کے ساتھ ساتھ باقی باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہوئی، مولا اس کو معاف فرمائے، میرے سامعین میرے ناظرین کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔